انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ چین سے شکست ہوتے دیکھ کر مودی کا گودی میڈیا چین کے خلاف زہر اگلنے پر اتر آیا۔ مودی سرکار کا گودی میڈیا صحافتی آداب کو بھول کر صرف اور صرف مودی کی چاپلوسی کرنے لگا۔ بھارتی میڈیا کو چین کا خوف یا پھر کچھ اور؟ بھارتی میڈیا نے دھمکی دی ہے کہ چین بھارت کو پاکستان نہ سمجھے جو ملک اس کے اشاروں پر کام کرتا ہے۔ بھارتی میڈیا کے اینکرز نے چین کے فوجیوں کی قبروں کے حوالے سے بیان داغ کر مودی سرکار کو نئی مشکل میں ڈال دیا۔ بھارتی میڈیا کے رویے پر چین کا سخت رد عمل۔ اس بار چین نے مودی سرکار کو ایسی دھمکی لگائی کہ مودی کی اپنی پارٹی کے ارکان ان کے گودی میڈیا کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ بھارت اور چین کے درمیان جاری کشیدگی کے بعد بھارت کی خفیہ ایجنسیوں پر انگلیاں اٹھنے لگی ہیں۔ لداخ میں چین کی فوج کی جانب سے مزید علاقوں پر قبضہ مودی کے لیے وبال جان بن گیا۔ مودی کی خفیہ ایجنسیاں بھی چین کی پیش قدمی کو روکنے میں کیسے ناکام ہوئیں؟ بھارت میں ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا۔ اپنے اقتدار کی خاطر بھارتی خفیہ ایجنسیوں کو مودی نے متنازع بنا دیا۔ بھارت کی فوج اور مودی آپس میں لڑ پڑے۔ چین نے بھارت کی سیاست میں ہلچل مچا کے رکھ دی۔ بھارتی فوج نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بھارتی فوج کی مودی کے خلاف بغاوت۔ بھارت میں ہلچل مچ گئی۔ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ بھارتی فوج کا نریندر مودی کے احکامات ماننے سے انکار۔ آرمی چیف نے لداخ کے محاذ کا کنٹرول خود ہی سنبھال لیا۔ مودی کا دورہ لداخ بیکار ہو گیا۔ فوج سے متعلق قوانین پر اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ مودی کی اپنے ملک سے بڑی غداری پکڑی گئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین کرام، چین نے اب تک کی سب سے بڑی دھمکی بھارت کو دے ڈالی۔ بھارتی میڈیا نے مودی کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ مودی کا گودی میڈیا خود اس کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ چین اور بھارت کے درمیان ٹھنڈے ہوتے ہوئے حالات کو بھارتی میڈیا نے ایک بار پھر کشیدہ کر دیا۔ لداخ میں چین کے قبضے کے باوجود سب اچھا ہے کہ خبریں دینے والا بھارتی میڈیا پاگل پن کا شکار ہو گیا۔ چین کے فوجیوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، بھارتی میڈیا نے شروعات میں صورتحال کو معمول کے مطابق بتانے کی کوشش کی، لیکن اب بھارت کے چین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مودی سرکار کے گودی میڈیا کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ بھارتی میڈیا کی موجودہ وحشیانہ حرکات سے لگتا ہے کہ LAC پر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری طرف بھارتی میڈیا نے چین کی جانب سے لداخ پر چڑھائی اور بھارتی فوجیوں کو مارنے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ لداخ میں سرجیکل سٹرائک کیوں نہیں کی جاتی، جہاں چین کی فوج نے بھارتی فوجیوں کو ڈنڈوں اور لاتوں سے مارا ہے اور بھارتی فوجی جان بچا کر بھاگے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بھارت میں مسلمانوں پر تشدد کرنے والی RSS لداخ پر چین کے ساتھ بہادری کے جوہر کیوں نہیں دکھاتی؟ ناظرین کرام، بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ جب عالمی وبا نے سر اٹھانا شروع کیا تو بھارت نے اس کا الزام بھی پاکستان پر دھر دیا تھا کہ یہ وبا بھارت میں پاکستان کی طرف سے پھیلائی ہے۔ بھارتی میڈیا اب عوام کو تسلی دینے کے لیے کہتا پھر رہا ہے کہ ہم چینیوں کی قبریں کھود دیں گے، ان کو ان کے ہی علاقے میں گھس کر ماریں گے۔ لداخ کے علاقے میں بھارت کے فوجیوں نے میدانوں کی لمبائی اور چوڑائی ناپ لی ہے، اور جہاں چین کے ٹرک کھڑے ہیں یہ علاقہ اتنا ہے کہ اس میں 5000 چینی بونے فوجیوں کی قبریں بن جائیں گی۔ بھارتی میڈیا کی فرسٹریشن کا یہ حال ہے کہ اس کے اینکرز کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 دن سے امن کی بات کر رہے ہیں اور کشیدگی کم کرنے کے لیے چین سے درخواست کر رہے ہیں، لیکن چین کو ہندوستان کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم جنگ نہیں چاہتے تو چین اسے ہماری کمزوری سمجھ رہا ہے۔ تو کیا چین نے ہندوستان کو لنگڑا خان کا پاکستان سمجھا ہوا ہے؟ جیسے ہی چین پاکستان کو ڈرائے گا تو پاکستان ڈر جائے گا۔ جہاں چین عمران خان کو کہے گا وہیں پر عمران خان کھڑے رہیں گے۔ یہ ہندوستان ہے۔ ہم چین کے صدر کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اب بھی چین نہ سدھرا تو سمجھ لیجئے ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ چین اونچائی والے علاقوں میں مسلسل کشیدگی کر کے دکھا رہا ہے کہ اس کے بونے فوجی پہاڑ چل لیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہندوستان کے فوجیوں کو برف میں قبریں بنانے کی ماسٹری حاصل ہے۔ فرسٹریشن زدہ بھارتی نیوز چینل کے اس اینکر نے مزید کہا کہ ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر چین امن کی بات کر رہا ہے تو اس کی آڑ میں کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے۔ چین اچھی طرح بھارتیوں کو جانتا ہے کہ ہم نے لداخ میں 3 ڈویژن تیار کر رکھی ہیں اور کیا کیا تعینات کر رکھا ہے، وہ سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں بتا سکتے، لیکن چین کے فوجیوں کو گرانے کے لیے ہمارے پاس بہت سامان ہے۔ ہندوستان کہہ رہا ہے کہ جنگ میں کسی کا فائدہ نہیں ہونا اور یہ چین کے پاس آخری موقع ہے۔ اس کے بعد لداخ سے بیجنگ کی دوری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، چین نے بھارتی میڈیا کی دھمکیوں کے جواب میں مودی سرکار کو تاریخی جھٹکا دے دیا۔ چین نے واضح کر دیا ہے کہ اگر بھارت چین کے درمیان امن چاہتا ہے تو پھر اپنے گودی میڈیا کی زبان کو لگام ڈالے، ورنہ پھر حالات اس کے قابو میں نہیں رہیں گے۔ چین نے اپنے فوجیوں کی قبروں کی بات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ شاید ہندوستان کے میڈیا کو لداخ میں ان کے فوجیوں کے ہاتھوں سے بھارتی فوجیوں کی درگت بھول گئی ہے۔ چین کے خوفزدہ بھارتی فوجی جو بینرز اٹھا کے چین کے فوجیوں سے معافی مانگ رہے تھے۔
چین نے بھارتی میڈیا کو یاد دلایا کہ 6 جون کو ہونے والے مذاکرات کے دوران ان کے اعلیٰ فوجی افسر نے چین سے درخواست کی تھی کہ بھارتی فوجیوں کو راڈوں سے نہ مارا جائے اور اس پر پابندی لگائی جائے۔ ناظرین کرام، چین کے حکام نے پاک چین دوستی کے حوالے سے بھارتی میڈیا کو جواب دیا کہ پاکستان اور اس کی دوستی ہمالیہ سے اونچی ہے اور پاکستان نے ہمیشہ مشکل وقت میں چین کا ساتھ دیا ہے اور بھارت نے ہر وقت پاکستان اور چین کی دوستی اور ان کے معاشی منصوبوں کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کے ساتھ لداخ میں کشیدگی کی وجہ سے چین نے پاکستان کو پیغام بھجوایا تھا کہ آپ بھی دشمن کی مکار چالوں سے الرٹ رہیں۔ ناظرین کرام، اس تمام صورتحال میں چین نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے پاکستان کو پیغام دیا تھا کہ شاطر مودی اور اس کے ہواری پاکستان کے خلاف کچھ مس ایڈونچر کر سکتے ہیں، لہٰذا پاکستان کی افواج تیار رہے۔ اس وقت بھارت پاکستان کے خلاف کوئی نیا محاذ کھول سکتا ہے کیونکہ چین بھارت کے گھٹنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ بھارت چین کے خلاف جرات بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو شکست دے سکے۔ ناظرین کرام، چین نے سرحدی محاذ کے بعد بھارت کی سیاست میں ہلچل مچا دی۔ بھارتی فوج اور مودی سرکار آپس میں لڑ پڑے۔ مودی سرکار اور فوج میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ دنیا کا دوسرا بڑا ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ بھارتی فوج نے نریندر مودی کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ آرمی چیف نے لداخ کے محاذ کا کنٹرول خود ہی سنبھال لیا۔ مودی کی اپنے ملک اور عوام سے کی گئی بڑی غداری پکڑی گئی۔ بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے مودی کو اپنے نشانے پر رکھ لیا۔ لداخ کیسے بھارت کے ہاتھ سے نکل گیا؟ مودی نے فوج کو جنگ کے منہ میں ڈال دیا۔ مودی نے فوج کو جنگ کے منہ میں ڈال کر اور ملک کے سیاسی ڈھانچے کو تباہ کرنے کی سازش شروع کر دی۔ بھارتی جرنیلوں اور اپوزیشن کی طرف سے مودی کو گرفتار کرنے کا مطالبہ پھر سے زور پکڑنے لگا۔ مودی پر اپنے ہی ملک کی زمین کو بیچنے پر خطرناک ترین دفعہ لگ گئی۔ بھارت کی تاریخ میں پہلی بار فوج اپنے وزیر اعظم کی حمایت کرنے کی بجائے پیچھے ہٹ گئی۔ بھارتی فوج کو لداخ میں مروانے کا خطرناک منصوبہ بے نقاب ہوتے ہی بھارت کے سیاسی حلقوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ خفیہ ایجنسیوں نے مودی کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر لیے۔ نریندر مودی کی غداری کی وجہ سے اس کی اپنی جماعت بی جے پی میں 2 حصے بن گئے۔ امت شاہ نے پارٹی کے معاملات کو خود سنبھال کر مودی کو سائیڈ لائن لگانے کا منصوبہ بنا لیا۔ آر ایس ایس نے امت شاہ کو پوری طرح سے سپورٹ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ اب اس انتہا پسند تنظیم کو نریندر مودی کی بجائے امت شاہ اپنے کنٹرول میں لے لے گا۔ دوسری جانب متعدد بھارتی جرنیلوں اور کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے مودی کو جلد پکڑو کا نعرہ بلند کر دیا۔ بھارتی فوج کی لداخ میں بدترین شکست کے بعد پہلی بار متعدد جرنیل مودی کے خلاف ہو گئے۔ سونیا گاندھی نے بھی اہم سوالات اٹھا دیے۔ سارا کھیل ختم ہو گیا ہے۔ چین نے بھارت کے علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا ہے اور مودی نے ملک سے غداری کرنے کی پوری منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ ناظرین اکرام، بھارتی فوج کے چین کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں مودی کا مکروہ چہرہ چین نے دکھا دیا۔ بھارتی فوج کی جانب سے مودی کے گلے کو دبوچا گیا تو مودی کی چیخیں سرحد کے اس پار سنائی دینے لگی ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کا بھارت سے 100 گنا زیادہ مضبوط ہونے کے باوجود کیوں مودی نے اس سے ٹکر لی؟ کیا مودی یہ سب امریکہ کی اما پر کر رہا تھا؟ مودی نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنے جوانوں کو چین کے فوجوں کے سامنے کیوں پھینک دیا؟ بھارت کے حالات اس وقت ایسے نہیں ہیں کہ وہ چین جیسی بڑی طاقت کے ساتھ کوئی پنگا لے۔ ماہرین کے مطابق مودی نے اپنے چند نام نہاد آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے پورے بھارت کے وجود کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اپوزیشن رہنما راہل گاندھی اور سونیا گاندھی نے نریندر مودی کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کانگریس رہنماؤں کے سوالوں کے آگے بی جے پی ٹھوس ہو گئی۔ نریندر مودی اب ایسی کیوں باتیں کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت کی پالیسیاں کامیاب ہیں اور ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے؟ دشمن تو کب سے بھارت کے علاقوں پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو نریندر مودی اب کس منہ سے اپنا دفاع کر رہے ہیں؟ ناظرین اکرام، بھارتی صحافی نیرجا چودھری کے مطابق اس سارے معاملے کو بھارت کی اندرونی سیاست سے جوڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے 15 جون کے بعد بھارتی سیاست میں ہونے والی تمام پیش رفت پر غور کرنا ہوگا۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب بھارتی فوج کی انٹیلیجنس کے سابق چیف جنرل ریٹائرڈ امرجیت بیدی نے کہا ہے کہ بھارت کو اپنی خفیہ ایجنسیوں کے کردار کا جائزہ لینا چاہیے اور سرحدی تنازع ختم ہونے پر ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ وادی گلوان میں چینی فوجوں کے ساتھ لڑنے والے انڈین فوجوں کو انٹیلیجنس کی جانب سے خبردار کیا جانا چاہیے تھا۔ ہمارے فوجیوں کو چینی فوجوں کی نقل و حرکت کے بارے میں پہلے ہی خبر ملنی چاہیے تھی۔ اس بحران کے خاتمے کے بعد اس بارے میں مکمل تفتیش ہونی چاہیے کہ ہمارے فوجیوں کو اس بارے میں کوئی اطلاع کیوں نہیں ملی۔ مستقبل میں بھی اپنے نظام کو بہتر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ انہوں نے ماضی سے مثال دیتے ہوئے کہا کہ یہ جانچ صرف فوج کے اندر نہیں بلکہ خفیہ ایجنسیوں سمیت دیگر ایجنسیوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ہم نے کارگل حملے کے بعد بھی ایسی ہی تفتیش کی تھی اور اس کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ چین نے جس طرح کا جارحانہ رخ اپنایا اور پرتشدد جھڑپ میں جس طرح بھارتی فوجی مارے گئے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین نے ان تمام چیزوں پر پہلے سے ہی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ چین اس پر ایک طویل عرصے سے کام کر رہا تھا۔ ممکن ہے کہ انہوں نے مارچ اپریل سے ہی یہ ساری تیاریاں شروع کر دی ہوں۔ وادی گلوان میں حملے کے بعد بھارتی وزارت خارجہ نے بھی اسے منصوبہ بندی کے تحت اور پہلے سے تیار کردہ قرار دیا تھا۔ تو کیا بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ فوج کو منصوبہ بندی کے تحت اور پہلے سے سوچے سمجھے حملوں سے آگاہ کر سکے؟ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں
اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔